پاک کے حوالے سے جو بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی اس کی بے حرمتی ہوئی ہے اور اس کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا گیا ہے کسی احتجاج کے اندر، یا جو بھی ہوا ہے، کفار کی طرف سے ایک یہ اپنے موضوع سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں. ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے، مولانا زاہد العراقی صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا کہ حیرت کی بات ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں جی یہود و نصارہ جتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنی آسمانی جو تعلیمات تھی اس سے اپنی جان چھڑا لی ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس سے ابھی تک قید نہیں رکھا ہوا، ہم اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے اس کو. اور مسلمانوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان ابھی تک اپنی آسمانی تعلیمات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک عرصہ ہو گیا تو 1400 سال پہلے کی تعلیمات تھی اور انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا ہوا ہے. یہ پرانی سوچ اور بقیہ اسی سوچ کے مالک ہیں. ہم نے تو جان چھڑا لی ہے، ہم تو اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں سمجھتے، اور یہ جو مسلمان ہیں ابھی تک اپنے آپ کو اس کا پابند سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کی طرف سے ایک اعتراض ہے. تو بات یہ ہے کہ ان سے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تھا کیا کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا. بات سوچنے کی ہے نا، آپ کے پاس تھا کیا بھائی آپ نے چھوڑا اس کو؟ آپ کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں. تورات لے لیں، زبور لے لیں، انجیل لے لیں، کوئی کتاب لے لیں، قرآن کے علاوہ باقی کتابیں، صحائف لے لیں، آپ کے پاس تو کچھ محفوظ ہے ہی نہیں. آپ کا تو ہر ایڈیشن دوسرے ایڈیشن سے جدا ہوتا ہے. پاکستان کی بائبل اٹھا لیں، امریکہ کی بائبل اٹھا لیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا. یہ تو بہت دور کی بات ہے. آپ ایڈیشن دیکھ لیں، 4-5 سال پہلے کی بائبل دیکھ لیں، 4 سال 5 بعد کی بائبل دیکھ لیں، تو آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ اور آپ یہ بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو جان چھڑا لی. آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں رکھنے کے لیے جو آپ نے چھوڑا ہو. یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک پبلشر نے جو بائبل کو پبلش کرتے تھے، اس نے دوسرے پبلشر کے اوپر کیس کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اندر یہ ہم نے چیزیں رکھی بھی تھی، انہوں نے نکال دی، اور انہوں نے یہ والی رکھ دی اور ہم نے نکال دی، یہ کیس ہو گیا. اب آپ بتائیں کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے چھوڑا؟ ہم ان سے یہ کہتے ہیں آپ کے پاس تھا کیا کہ آپ نے چھوڑا؟ اور ہمارے پاس تو ہے جس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہم تو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن وہی ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر آیا، آسمان دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آج اس امت تک پہنچا، صحابہ نے لیا اور کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچا. ہمارے پاس تو ہے جس کو ہم نہیں چھوڑ رہے، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں جس کو تم رکھ نہیں رہے. تو یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تو اپنے آپ کو آزاد کر چکے ہیں اور ہم ابھی تک اس کے پابند نہیں ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. آپ یہ دعویٰ کریں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں لینے کے لیے، اور ہمارے پاس الحمدللہ اس کی ایک زیر زبر کے اندر فرق نہیں آیا، جس کو ہم تھامے ہوئے ہیں، جس کو ہم لیے ہوئے ہیں. اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ تو قیامت تک کتاب محفوظ رہے گی. اگر فرض کریں سارے نسخے ختم ہو جائیں، سارے نسخے ختم ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ جو لاکھوں کے حساب سے حفاظ ہیں، ان کے سینوں سے کون کھرچے گا اس کو؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. جب اللہ نے اپنی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا، تو پھر کیسے بھی کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے. اس سے ان چیزوں سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جب بات آزادی اظہار رائے کی آتی ہے تو صرف یہاں پہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ کسی اور مذہب کے لوگوں کی بات کریں، ان کے بارے میں کچھ کہیں، کسی اور ملک کے حوالے سے کوئی بات کریں، تو وہاں کہتے ہیں جی یہ تو آپ نے توہین کر دی، یہاں پہ تو ایسا ہو گیا، وہاں پہ ویسا ہو گیا، عزت نفس فلاں کا مجروح ہو گیا. یہاں پہ تو ابھی وہ منشی کہا تھا نا، تو اس کے بھی کیس ہو گیا، اور اس طرح کے الفاظ بولے تھے، کیس ہو گیا، اس کے اوپر توہین ہو گیا، بھائی عزت نفس مجروح ہو گیا. اور آزادی اظہار رائے یہاں پہ ہی ہوتا ہے جہاں پہ مسلمانوں کو عزت نفس یا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، وہاں پہ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے. یہ دوہرا معیار ہے. اس دوہرے معیار کے ساتھ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ایک عزت دار معاشرہ بنیں گے اور ایک
ترقی یافتہ قوم کے طور پر ابھریں گے، تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے، اس قیمت کے اوپر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. سن کے اللہ